میں اس پوائنٹ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں سوسائٹی میں نان سینس ہیں، چونکہ ہم اس کا حصہ ہیں، ہم فیل نہیں کرتے کہ نان سینس ہے. تو ہمیں بعض اوقات کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو نارم سے باہر نکل آئے. چونکہ ہم چکی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہم پتہ نہیں ہمیں چل پاتا کہ جو چکی پہ ہم گھوم رہے ہیں یہ کس اسپیڈ سے گھومنے جا رہے ہیں. تو ہمیں بعض اوقات ایک ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو اس چکی سے باہر کھڑا ہو جائے اور وہ باہر سے ہمیں بتا دے کہ بھائی آپ لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پر. تو اگر میں یہ بند نہیں کرواتا تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کے بند کرنے سے کتنا سکون ملے گا. یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا متعال کہتا ہے کہ سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو تباہی آئے گی. کیونکہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوا تو خدا متعال فرماتا ہے، اور روایت میں اس کے اوپر صراحت آئے، بہی قوام الناس، اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی قائم ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرتے ہیں تو برے لوگ ان پر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں تو دعائیں پوری نہیں ہوتی. اچھا دعائیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ خدا نے تو کہا تھا ادعونی استجب لکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم میں ایک استثناء لگا ہوا ہے، اگر کام نہیں کرو گے پھر پوری نہیں ہوگی. ہاں اگر میں نے برائی کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کی جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں تھی، اب میں خدا سے کہوں تو ختم کر دے، اب یہ نہیں ہونے والا، یہ مجھے کرنا ہے. تو یہاں سے میں شروع کروں گا اپنا کام، پھر خدا سے کہوں گا خدایا اس برائی کا خاتمہ کر دے، پھر دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ جو ضرورت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وہ اس مشکل کی وجہ سے. اور یہیں سے ایک اور آیت کریمہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. خدا نے فرمایا کیوں تم لوگوں میں گروہ مختص نہیں ہے اس بات کا کہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے؟ کیوں مختص نہیں؟ مختص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ باقی لوگ روٹین کے عادی ہو جائیں گے تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو خرابی ہے وہ ہے کیا. تو ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو روٹین کے عادی نہ بنیں اور وہ خرابی کو جج کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ یہ ابھی خرابی ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی باتوں میں وقت کی مثالیں لیتا رہتا ہوں. تو مثال کے طور پہ ابھی آپ نے ایک پنکھا بند کیا ہے تو آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑا ہے. اب ایک اور پنکھا ہے آپ کے پاس، وہ ابھی آپ بند نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے دروازے کی چوں چوں ہے. صحیح، اس کے لیے آئل چاہیے لیکن ابھی آئل نہیں ہوگا ہمارے پاس. آپ اپنی زندگی میں چھوٹی خرابیوں کو پکڑتے رہیں. معذرت چاہتا ہوں میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید یہ شایع نشان نہ ہو، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اب ظاہر ہے آپ نے مجھے موقع دیا تو اسی لیے دیا ہے کہ میں اپنے تجربے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وہ بولوں. تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بری خرابیوں سے لڑنا ایک وقت ہوتا ہے، جو روزانہ ہوتا ہے وہ چھوٹی خرابیوں سے لڑنا ہے. یہ روزانہ کا کام ہے. جو اس کام کو صحیح کر لے گا وہ بری خرابیوں کو بھی آسانی سے لڑ لے گا. اور اگر ہم لوگ چھوٹی پرابلمز کو صحیح نہیں کر پائے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا میں نے ایک اور بات بھی سمجھی، وہ یہ کہ جو بڑے اسٹیبلش بزنسز ہیں اور جو چھوٹے بزنسز چلتے ہیں ڈوبتے ہیں چلتے ہیں ڈوبتے ہیں، ان میں فرق کہاں پر ہوتا ہے؟ اس میں نے ایک بات احساس کی، کنسسٹنسی. اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں کنسسٹنسی ہے. جو اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں چھوٹی باتوں میں، بڑی باتوں میں نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں پھر دوبارہ آپ کا وقت دوں گا. یہ پینافلیکس کا پیپر کئی قسم کا آتا ہے. انٹل انلیس میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ یہ کتنے کوالٹی کا ہے. جو میں دیکھ پاؤں گا وہی کہ اس کی کٹنگ سیدھی ہوئی ہے یا ٹیڑھی ہوئی ہے، پرنٹنگ سیدھی ہوئی ہے یا ٹیڑھی ہوئی ہے. صحیح ہے. پیسٹنگ کیسی ہوئی ہے. میں یہاں پہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھا ہوں میرا خیال ہے، لیکن میں نے سب نوٹ کر لیا ہے اور اس کنسسٹنسی میں فالٹ نوٹ کر لیا ہے. صحیح. اگر آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ کام کر لیا، یہاں پہ پھر امپروومنٹ ہے. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر میں اور آپ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے. وہ کیا ہے؟ اس مصیبت کا نام ہے روٹین. روٹین بہت آفت ہے. اگر کوئی شخص
ہیبٹ کو، عادت کو استعمال کر لے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عادت کو استعمال کر لے تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس عادت کو استعمال کر لے کہ وہ آیت اللہ خمینی کی طرح روزانہ فجر کے وقت 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، وہ عارف بن جائے گا۔ روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے، ان کی زندگی کی عادت تھی اس بات کے اوپر، وہ عارف بن جائے گا۔ اچھا اب ذرا تصور کریں کہ کسی کی عادت غلطیوں کو اپنانے پہ ہو گئی، وہ کیا بنے گا پھر؟ مجھے زندگی میں ایک بات سمجھ میں آئی، میں ابھی موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ سلپ ہو کے ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میری زندگی کا سب سے اہم ایسٹ کون سا ہے؟ سرمایہ۔ میں نے اس پہ کافی غور کیا کہ مثلاً ظاہر ہے جو دنیا میں لوگ ایسٹس کہتے ہیں وہ پراپرٹی ہوتی ہے، بزنسز ہوتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کی فیم ہوتی ہے، آپ کا کیریئر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ سب تقریباً انریلائبل ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ جیسے ہی میں مروں گا قبر میں جانے تک یہ ریلائبل ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے معمولاً، اس سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ ریلائبل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک ایسٹ ہے جو ریلائبلٹی میں ان میچڈ ہے، اور وہ ہے اچھی عادتیں، انسان کی زندگی میں اچھی عادتیں۔ اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ نمبر 1 مجھے مسلسل اپنی زندگی میں امپروومنٹ کے لیے اچھی عادتوں کی کوشش کرنی ہے۔ اگر میں ہر 2-3 مہینے پہ ایک اچھی عادت نہیں بڑھا پا رہا، اس کا مطلب ہے میں اسٹک ہو گیا ہوں ایک اور مصیبت میں، جس کا نام روٹین ہے۔ روٹین میں اسٹک ہونا تباہی ہے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتی پھر۔ اور جو اچھی عادتیں میں نے بڑھانی ہیں، وہ ان میں سے ایک عادت چھوٹی غلطیوں کو دور کرنا ہے، یہ مجھے بڑھانا پڑے گا۔ چھوٹی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ آبزرویشن ہے۔ آپ کی آبزرویشن بہت تیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہمیں ایک اسکل چاہیے، میں اس چیپٹر کو یہاں پہ ختم کرنے والا ہوں، اس کا ہم نام لیتے ہیں مائنڈفلنس، کنسنٹریٹ کرنے کی طاقت۔ کہ اگر کسی کے اندر مائنڈفلنس ہے تو وہ آبزرو کر سکتا ہے، جو آبزرو کر سکتا ہے وہ کریکٹ کر سکتا ہے، جو کریکٹ کر سکتا ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، جو ڈیولپ کرے گا وہ اچیو کرے گا۔ مائنڈفلنس بہترین راستہ مائنڈفلنس کا نماز میں کنسنٹریشن ہے۔ اس سے بہتر مجھے نہیں پتا، اس سے بہتر مجھے نہیں پتا۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اسپریچول، فزیکل، سائیکالوجیکل اچیومنٹ مائنڈفلنس میں ہے، اگر نماز میں حاصل ہو جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین میں جو طاقت ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری دینداری میں جو کمزوری ہے وہ کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔